نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو کافر قرار دے کر سزا دینے کے حق میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ آج سے میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ میری پیروی کرو، تو اس کی ان احمقانہ باتوں کی بنیاد پر کیا اس کو ویلکم کیا جائے گا؟ کیا محض ڈائلاگ سے اس کی اصلاح کی جائے گی؟ اور کیا کسی قسم کی کوئی تعزیری کارروائی نہیں ہوگی؟ جب یہاں ایسا نہیں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں کسی کے جھوٹے دعوے کو چپ کر کے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، اور محض تبلیغ و تلقین تک کیسے محدود رہا جا سکتا ہے؟ اس کو شکریہ۔ ذرا واضح فرما دیں۔ شکریہ۔ جی، دعوے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس کو ایک واقعے کی حیثیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے صدر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، چیف جسٹس ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کے لیے تو آسمان سے وحی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں گے کہ چیف جسٹس ہے یا نہیں ہے، واضح ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب اس طرح کی چیز دیکھ لی جائے گی تو یہاں بھی سارے راستے کھلے ہیں، یہاں مکانہ بات کر رہا ہے، سمجھائیں گے اس کو۔ اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہنی توازن خراب ہے یا اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے تو صرف نظر کریں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کبھی موقع ملے تو جا کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو ذہنی امراض کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں وہ ایسے سارے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ ملائیں گے اور سب سے پہلے اپنے دعووں کے ثبوت پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سب ہوتا ہے تو ہر آدمی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اپنے دعوے کی بنیاد پر وہ کسی دن سپریم کورٹ میں جا گھسے اور کہے کہ میں کرسی پر بیٹھنے والا ہوں، پھر ظاہر ہے پکڑا جائے گا اس کو۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوگا، ایک شخص نے بات کی ہے، بتا دیں گے کہ اس کے کوئی ذہن میں خلل ہوگا، اس کے بارے میں کوئی علاج معالجے کی سوچنی چاہیے، اگر اس سے آگے بڑھ گئی ہے بات کوئی توجہ دلا دینی چاہیے، کوئی استدلال کر رہا ہے تو استدلال سے نفی کر دینی چاہیے، کوئی فساد پیدا کرے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے، ہر وقت صرف تعزیر کا کوڑا نہیں ہاتھ میں پکڑے رکھتے۔ بہت شکریہ۔